چین کے بارے میں آج وہ باتیں ہیں اس ویڈیو میں جو آپ نہیں جانتے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو چین نے پاکستان تک سے راز میں رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے 2 سال بعد چین کو آزادی دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کچھ آزاد ریاستوں کو مکمل طور پر آزادی اور خود مختاری مل رہی تھی۔ پاکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور چائنا، یہ وہ ملک ہیں جن کو آگے پیچھے ایک ساتھ آزاد کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر جانے والا ملک چین اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ اکنامی نہایت نقصان کی طرف تھی۔ چین کی آبادی شروع سے ہی زیادہ تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کے جذبے نہایت بلند تھے۔ چین کے لوگوں نے جتنی محنت سے اپنے ملک کو آگے بڑھایا، ایسی ترقی کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ چین کے ملک میں شروع میں بے انتہا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں کے لوگوں۔ چین کی آزادی کے 10 سال بعد چین میں ٹرانسپورٹ ایسی جس میں پیٹرول کا استعمال کیا جائے، استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ چین کے لوگ یہاں تک کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ عہدیداران سائیکل کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی چین میں جگہ جگہ سائیکل ڈیکوریشن پیس کے طور پر یاد ماضی یاد دلاتی دکھائی دیتی ہے۔ چین آج دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کہلاتا ہے، اور معیشت کی بات اگر کی جائے تو چین نے معاشی فائدے کے لحاظ سے امریکہ تک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 10 سالوں تک اگر چین ایسی ہی ترقی کرتا رہا، معیشت میں اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا رہا، تو آنے والے وقت میں چین دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک کہلائے گا۔ میز کرسی کے علاوہ 4 ٹانگوں کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے چین میں جس کو چینی لوگ کھا نہ جائیں۔ یہ کہنے کو تو ایک کہاوت ہے، لیکن کسی طرح درست بھی ہے، کیونکہ چینی لوگ ہر چیز کو کھا لیتے ہیں۔ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ تو باقاعدہ طور پہ فارمنگ کرتے ہیں اور نہ ہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جہاں جگہ ملے اپنی کھیتی اگا لیتے ہیں، اور جو چیز ملے اس کو کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں۔ چین کے لیے کہا جاتا ہے کہ چین میں پائیدار سے پائیدار چیز بھی بنتی ہے اور نہایت خراب کوالٹی سے خراب تر چیز بھی بنتی ہے۔ چین کا مکمل نام پیپل ریپبلکن چائنا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کہلاتا ہے چین۔ چین میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 ارب لوگ رہتے ہیں۔ چین میں جو قومی اثاثہ جات ہیں اس کی اندازے کے مطابق 30 ٹریلین ارب امریکی ڈالر مالیت بتائی جاتی ہے۔ سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور لوگوں کی ذاتی ملکیت، یہ تمام معاملات الگ ہیں۔ پرانی تہذیب اور قدیم روایات کو ماننے والے لوگ اکثر چین میں نظر آتے ہیں۔ چین میں کنگ فو سے لے کر مونگ تک، عبادت گزار سے لے کر بدھزم تک تمام روایتیں پرانی ہیں۔ چین میں آج کل زیادہ تر لادین اور دہریے پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی بدھ مت کے پیروکار لگتے ہیں۔ چین کی شروعاتی دور میں اگر حکومت کا جائزہ لیا جائے تو چنگ شاہی بادشاہت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی یاد دلاتے ہوئے چین کا نام چین رکھا گیا۔ چین دنیا کا 3 نمبر کا وہ ملک ہے جس کے انسان یعنی لوگ خلا میں گئے اور چاند تک گئے۔ چین میں دنیا کے چند ایسے کام ہوتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے۔ چین نے اپنی تعمیراتی لحاظ سے، فیکٹریز کے لحاظ سے، صنعتوں کے لحاظ سے ترقی تو کر لی، لیکن زوال اس لیے پا لیا کیونکہ چین میں دنیا میں سب سے زیادہ پالیوشن ہے۔ آپ کو یہ جان کر شدید حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ چین میں پالیوشن کی حد یہ ہے کہ چین میں باقاعدہ طور پر صاف اور پیوریفائی ہوا بوتل میں بکتی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ اگر جو لوگ نہیں خریدتے تو وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کے رکھتے ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے بیجنگ کا نام سب سے سر فہرست ہے۔ تعمیراتی ملک کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر ہے۔ چین نے 2011 سے لے کر 2013 تک جتنا سیمنٹ استعمال کیا اتنا سیمنٹ امریکہ 30 سال اپنی کنسٹرکشن میں استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا چین نے بہت سارے ایوارڈز کے ساتھ ساتھ تعمیراتی لحاظ سے بھی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کیا۔
چین میں ڈاگ میٹ فیسٹیول شوق سے منایا جاتا ہے۔ سارے چینی باشندے تو نہیں، البتہ ایک مخصوص طبقہ کتوں کا گوشت اور دیگر جانوروں کا گوشت نہایت شوق سے کھاتا ہے۔ باقی چینی افراد سی فوڈ، سبزیاں، نوڈلز جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں اور چینی جھٹکے کا گوشت یعنی حرام گوشت کھاتے ہیں۔ چینی سور، گائے، بکرا ہر چوپایا نہایت شوق سے کھاتے ہیں۔ چینیوں کے بارے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ چین نے ایسے وائرسز ایجاد کر لیے ہیں جو ہوا میں پھیلا کر دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ روبوٹس کے اوپر بھی چین خاص کام کر رہا ہے۔ چین میں پینڈا صرف اور صرف چین میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چینی پینڈا دنیا میں صرف اور صرف چین میں پایا جاتا ہے۔ کالا اور سفید رنگ کا یہ بھالو نما پینڈا بیمبوس ٹریز کھاتا ہے، نرم پتیاں اس کی کھاتا ہے، رین فارسٹ میں رہتا ہے۔ اگرچہ پینڈا کی تعداد دنیا میں اب معدوم ہو گئی تھی، تاہم ان کی گھریلو فارمنگ کر کے چین نے ان کو بچا لیا۔ تعلیمی اور سرکاری زبان چین کی چائنیز ہے۔ نیم گرم پانی ان کی غذا اور خوراک کا لازمی حصہ ہے۔ چینی لوگ اپنی روایات کو مستقل برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسٹیل کے چمچوں کے بجائے زیادہ تر لکڑی کی اسٹک سے کھانا کھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں چائنا کی ریسیپی سے بنایا جانے والا فوڈ نہایت شوق سے چائنیز فوڈ کے نام پر کھایا جاتا ہے۔ چائنا میں بنائی گئی چٹنیاں، ساسسز پوری دنیا میں مہنگے داموں بکتی ہیں اور شوق سے استعمال کی جاتی ہیں۔ چین میں چوری کرنے کی سزا دنیا بھر میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ چین میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کی محنت کی کمائی کوئی چرا کر لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص چین میں چوری کا مرتکب ہوتا ہے اس کے سر پر گولی مار دی جاتی ہے، اور یہ گولی خریدنے کے لیے بھی چور کے گھر والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ چین رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور یہاں پر 22 صوبے ہیں۔ چین کی 97% آبادی کا تعلق پڑھے لکھے طبقے سے ہے، تاہم چین کے لوگ یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ یہ بیرون ملک جا کر پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 97% لوگ چین میں رہتے ہوئے ہی اپنا تعلیمی عمل مکمل کرتے ہیں۔ چین کی کرنسی کو یوان کہا جاتا ہے اور ہر چینی باشندہ اپنی کرنسی نہایت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ چینی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور ہر ایک آنے والے کو، غیر ملکی کو، سیاح کو اکثر چین میں جگہ جگہ سے لفظ شیشے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شیشے کا مطلب شکریہ ہے، گویا بات بے بات شکریہ ادا کرنا چینیوں کا فن ہے۔ چین بے انتہا مخلص طریقے سے پاکستان کا دوست نظر آ رہا ہے۔